بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شراز خان، پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایک اور مایوس کن دن ہے۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو لوگوں کی امیدیں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ کی جانب ہوتی تھی۔ اس وقت آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے انڈر جتنی بھی عدالتیں قائم ہیں وہ انہی کی سپرویژن میں چل رہی ہیں۔ یعنی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کی سپرویژن میں ہمارا عدالتی نظام اس وقت چل رہا ہے، اور اس وقت آئین جو ہے وہ پوری طرح انٹیکٹ ہے، لیکن آئین کے اوپر عمل درآمد پوری طرح نہیں ہو رہا ہے۔ پچھلے سال 15 مہینے پہلے اپریل میں رجیم چینج آپریشن کے بعد جو کچھ ہمارے آئین قانون پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے کھلواڑ کیا گیا، جہاں بھی حکومت وقت پھنسی اس نے قانون سازی کی، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک طرف نواز شریف کو واپس لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تاحیات نااہلی کو ختم کر کے 5 سال کی مدت مقرر کرنے کے بارے میں قانون سازی کی جا سکتی، اور یہ امر بعید از قیاس نہیں ہے۔ جب تک یہ میرا ویلاگ آپ سنتے اس وقت تک صادق سجرانی، جو اس وقت قائم صدر ہیں پاکستان کے، وہ اس بل پر دستخط کر دیں، اور دوسری جانب جو میاں محمد نواز شریف صاحب لندن سے سرکاری جہاز پر اپنے بھائی کے جہاز پر بیٹھ کر دبئی چلے گئے ہیں، ان کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے آصف علی زرداری صاحب سے۔ اچھا، ملٹری کورٹس کے حوالے سے جب یہ بینچ بنا تو اس میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک بڑا اچھا چانس تھا قاضی فائز عیسیٰ کے پاس کہ جو جج ہیں ان کی ری یونیفیکیشن کر دی جائے، انہیں اکٹھا کر لیا جائے۔ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس کے اندر شامل کر دیا گیا، جو چیف جسٹس ان ویٹنگ ہیں، اور حکومت نے 3 مہینے پہلے ہی انہیں چیف جسٹس کے عہدے پر تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ ایک اچھا تاثر گیا کہ سپریم کورٹ وہ آخری ادارہ ہوتا ہے انصاف کا، وہ منبع ہوتا ہے جس کے تحت ساری عدالتیں چلتی ہیں، تو وہاں پر جو جج ہیں انہوں نے مشترکہ طور پر خاص کر کے 2 سینئر جج یا ایک چیف جسٹس آلریڈی جو ہیں اور ایک چیف جسٹس ان ویٹنگ ہیں، وہ دونوں مل کر فوجی عدالتوں کے بارے میں کوئی فیصلہ سنائیں گے۔ اور پھر دوسری جانب یہ پٹیشنر جو ہیں یہ سابق چیف جسٹس خواجہ احمد صاحب ہیں، اس کے علاوہ جو پاکستان سپریم کورٹ کے نہایت معتبر قانون دان ہیں بیرسٹر اعتزاز حسن کی پٹیشن ہے، اس میں اور دوسری بھی پٹیشن ہے۔ تو امید یہی کی جا رہی تھی کہ یہ انصاف کے حصول کے لیے یہ جج صاحبان ایک جگہ 9 رکنی بینچ بیٹھے گا اور فیصلہ سنائے گا، لیکن انفارچونیٹلی عام آدمی کے انصاف کی بات تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے آپ کو ٹیکنیکل بنیادوں کا بہانہ بنا کر اس بینچ سے اپنے آپ کو الگ کر دیا، اور ان کو فالو کیا ہے جسٹس طارق مسعود نے، تو وہ بھی اس بینچ سے الگ ہو گئے۔ پھر 7 رکنی بینچ رہ گیا۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ چونکہ اس مقدمے میں میرا ایک رشتہ دار جو ہے وہ پٹیشنر ہے، تو اگر کوئی اس میں کوئی کسی کو اعتراض ہے، حکومت کو اعتراض ہے یا اٹارنی جنرل کو اعتراض ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر لیتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن حکومت کی طرف سے آج اٹارنی جنرل صاحب نے یہ اعتراض اٹھا دیا کہ چونکہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے، تو ٹیکنیکلی انہیں اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے تو آپ سے پوچھا تھا، پہلے تو آپ نے کہا تھا کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے ذاتی طور پر آپ کے یہاں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو وفاقی حکومت ہے اس کی جانب سے یہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر لیا۔ اب یہ 6 رکنی جو چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ ہے وہ اس سواد کو آگے بڑھا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ جلد یا بدیر ملٹری کورٹس کے حوالے سے آئے گا، کیا سول جج صاحبان کی موجودگی میں
सिविल अदलिया की मौजूदगी में मिलिट्री कोर्ट्स का कोई वजूद होना चाहिए। पर समात हो रही है कि आया सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में करना कानून के एन मुताबिक है या नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स की हैसियत क्या है जबकि आपके मुल्क के अंदर अदालतें काम कर रही हैं, आइन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौजूद है, सेशन कोर्ट्स मौजूद हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि 9 मई की आड़ में लोगों को सिविलियन के ट्रायल जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है वो किए जाएं? तो ट्यूसडे वाले दिन जो है वो इसकी समाअत मुकम्मल हो जाएगी, कोई फ़ैसला आ जाएगा ये मसला लिंगर अराउंड करेगा ईद तक। जहाँ तक अगर सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया तो हुकूमत ने नहीं मानना, और अगर सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला करती है कि ये जायज़ है, यानी मिलिट्री कोर्ट्स जो है ये कानून और आइन के मुताबिक हैं, तो फिर इसका मतलब है कि इंसाफ का कत्ल होगा। तो काजी फाइज ईसा साहब या जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो उनकी यूनिफिकेशन बड़ी ज़रूरी थी, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने अपने आप को उस बेंच से अलग करके मेरे ख़्याल में जो जजों की री यूनिफिकेशन थी, यानी उन्हें दोबारा मुतहिद होना था, उसके चांस जो है वो ख़त्म हो गए, जिससे इंसाफ जो है उसके तकाज़े पूरे नहीं होंगे।